اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو میں نے مختلف انداز میں مناظرے کے لیے بے چین دیکھا ہے، تو مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ علی بھائی کے پاس کیوں جانا چاہتے ہو؟ آپ ان سے مناظرہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ مفتی صاحب انہی باتوں پر غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، انہی باتوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی دعوت قرآن حدیث کی، علی بھائی کی دعوت قرآن حدیث کی، تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ اور اگر آپ کہتے ہو کہ علی بھائی سے حدیث میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ساتھ وہ لوگوں کو یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو۔ آپ اس بات کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ اس بات کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہو کہ لوگوں کو مولویوں کے مناظرے دیکھنے کا تو بہت شوق ہے، لوگ ایک بار خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر فیصلہ کریں نا کہ کیا وہ جو کام کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ بجائے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے کہ قرآن پاک کو فالو کرو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرو، آپ الٹا کہہ رہے ہو کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی صاحب آپ مناظرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے، یا پھر علی بھائی نے حدیث میں کہیں کوئی غلطی کی ہے؟ اگر کی ہے تو عوام خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر دیکھے نا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ علی بھائی نے کیا غلطی کی ہے۔ علی بھائی نے صرف یہ غلطی کی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرو۔ علی بھائی نے صرف یہ غلطی کی ہے۔ اور ایک بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی بھائی کا کوئی بھی ایک بھی تفصیلی بیان ایسا نہیں ہے جس کو دیکھ کر یہ واضح نہ ہوتا ہو کہ انسان کو اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزارنی چاہیے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ تو مفتی صاحب پھر معذرت کے ساتھ کیا لوگ نہیں چاہتے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں؟ کیا لوگ قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اور اگر لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں کچھ پیر، کچھ مفتی، کچھ حافظ، کچھ عالم کیوں لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں پھر لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار ہو کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے لے گیا اور قرآن پاک کو دنیا میں ہی رہنے دیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہوتے رہیں؟ یا پھر آپ لوگوں کو انسانوں کی زیادہ فکر ہے بنسبت اللہ کے؟ اگر ایسا نہیں ہے نا تو بجائے مناظرے کرنے کے آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اور مفتی صاحب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے کہ قرآن پاک کو فالو کرو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، اس سے ہدایت حاصل کرو، آپ الٹا کہہ رہے ہو کہ میں المفند کے عقائد پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مفتی صاحب اگر آپ فرض کرو کہ المفند کے عقائد پر بات کر کے مناظرہ جیت بھی جاتے ہو تو پھر بھی آپ کی 100% ہار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ تو ان کتابوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں، انہیں تو یہ کتابیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جو مزہ اور جو سکون قرآن پاک کو پڑھنے میں ہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جو ہدایت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی کتاب سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر آدھے لوگ تو آپ کے یہ گئے، پیچھے رہ گئے کچھ فرقہ پرست لوگ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ مناظرہ جیت جاؤ گے تو سب فرقوں والے آپ کو ویلکم کہہ دیں گے؟ کیا دیوبندی اور بریلوی 100% ایک ہو جائیں گے؟ کیا حوابی اپنے عقائد اس کتاب کے مطابق منا لیں گے، آپ کے عقائد کے مطابق منا لیں گے؟ کیا اہل تشیع جو ہیں وہ آپ کو اپنا امام مان لیں گے، اپنے عقائد اس کتاب کے مطابق منا لیں گے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کی جیت جو ہے وہ بھی 100% ہار ہے۔ اور فرض کرو
اگر سب لوگ آپ کو اپنا امام مان لیتے ہیں، اپنے عقائد آپ کے عقائد کے مطابق کر لیتے ہیں، اس کتاب کے مطابق اپنے عقائد کر لیتے ہیں، تو پھر بھی آپ کی جیت جو ہے وہ 100% ہار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر تو فرقے ختم ہو جائیں گے، پھر تو صرف ایک ہی جماعت رہ جائے گی۔ تو مفتی صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں، وہ بھی تو فرقے ختم ہی کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ایک جماعت بن کے رہو، تو پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو فالو کرو، قرآن پاک کی تعلیم پر آ جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، بات ختم، مسئلہ حل۔ اور ایک بات اور، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے جو عقائد لکھے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ عقائد وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ عقائد ایک ہیں، سب کے اپنے اپنے نہیں ہونے چاہیے، اپنی مرضی سے بنائے ہوئے عقائد نہیں ہوتے، وہ عقائد ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، بس وہ عقائد ہیں، اپنی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے عقائد نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ علی بھائی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، ان لوگوں کا کیا مقصد ہے کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں، اس سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ علی بھائی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو مطلب آپ لوگ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اور یہ جو چند بدماش ٹائپ لوگ، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کراؤ، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کراؤ، ان سب سے میرا ایک سوال ہے کہ فرض کرو آپ لوگ مناظرہ کر کے علی بھائی سے جیت بھی جاتے ہو، تو پھر کیا یزید کو رضی اللہ کہنے والے باز آ جائیں گے؟ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے باز آ جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے باز آ جائیں گے؟ توحید کی گستاخی کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے باز آ جائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے پھر تو ویل ڈن، پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو مناظرہ ہونا چاہیے۔ اور اگر مناظرہ ہونے کے بعد بھی سب لوگ اپنے اپنے عقائد پر ہی رہتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہتے ہیں، تو پھر لعنت ہے ایسے لوگوں پر جن لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا آئینہ دکھاتا ہے، قرآن پاک کا سچا آئینہ دکھاتا ہے، اور اس آئینے میں وہ اپنا ہی خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور زور زور سے چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ باتیں کرتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا وہ باتیں کرتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور بقول ان لوگوں کے کہ ان لوگوں کا علی بھائی کے ساتھ حدیث میں کہیں کوئی اختلاف ہے، اگر ان لوگوں کا علی بھائی کے ساتھ حدیث میں کہیں کوئی اختلاف ہے بھی تو یہ کون سی ان لوگوں کے لیے بڑی بات ہے؟ اور تم لوگوں کے تو صدیوں سے اختلاف ہیں، تم لوگوں کے تو 4 امام ہیں، کم سے کم اپنا امام ہی ایک کر لو تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ تم فرقہ پرست لوگ کہیں نہ کہیں حق پر ہو، چلے ہم مناظرے کرنے۔ خود کی اوقات یہ ہے کہ صدیوں سے اختلاف چل رہے ہیں، وہ مسئلے حل نہیں ہوئے، اور بھاگ بھاگ کر جاتے ہو کہ علی بھائی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کیونکہ علی بھائی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، کیونکہ علی بھائی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ علی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہونی چاہیے، قرآن پاک کی عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی چاہیے، کہ انسان کو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کم سے کم انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کیا ہے، کم سے کم اس کو اس کے ترجمے کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو بات بھی صحیح ہے کہ علم روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور ویسے بھی کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کو بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو تاکہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ علی بھائی کا مقصد یہی ہے کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، عربی بھی پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے۔ مثلا کسی انسان نے گھر میں گاڑی رکھی ہو اور اس کو وہ ساری زندگی چلانا سیکھے ہی نہ، اور اچانک ایک دن اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کو ڈرائیونگ نہ آنے کی وجہ سے
اس کی والدہ گھر میں ہی فوت ہو جائے تو کیا فائدہ پھر گھر میں گاڑی رکھنے کا، اگر اس سے فائدہ ہی حاصل نہیں کرنا تو۔ سیم اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر صرف قرآن پاک گھر میں رکھا ہے، نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کا ترجمہ پڑھ کر ہدایت حاصل کرنی ہے، اور اگر جہنم میں چلے جانا ہے قرآن پاک کو نہ پڑھ کر، اس سے ہدایت حاصل نہ کر کے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو بات بھی صحیح ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو تعلیم ہو گئی علی بھائی کی، بلکہ یہ تو تعلیم ہو گئی قرآن اور حدیث کی۔ اب یہ لوگ بتا دیں کہ ان لوگوں کی تعلیم کیا ہے، اور اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، حدیث پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ دراصل یہ لوگ اپنا ہی خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور وہ خوفناک چہرہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ جو ان لوگوں نے لوگوں کو دین بتایا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا۔ جو ان لوگوں نے لوگوں کو عقائد بتائے ہوئے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے، اس لیے یہ اپنا ہی خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ بہت بے چین ہیں مناظرہ کرنے کے لیے کہ علی بھائی کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے، تو آپ علی بھائی کو چھوڑو، آپ میرے پاس آؤ، میری مسجد میں آؤ، میرے ساتھ کرو ٹیبل ٹاک، اور مناظرہ اس طریقے سے ہوگا کہ حوابی، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع اور بھی جتنی ٹیمیں ہیں یہ سب لوگ بیٹھے ہوں گے، تو میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیں۔ مسئلہ رسالت پر بات ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نور تھے، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، قبر والوں سے مانگنا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ میرے چند مسئلے ہیں ایک دو، یہ حل کر دیں۔ آپ سب لوگ بیٹھ کر جب اپنا یہ مسئلہ حل کر لیں گے، آپ سب کا ایک عقیدہ بن جائے گا، تو میرا عقیدہ بھی وہ جو آپ لوگوں کا عقیدہ۔ اور اگر آپ لوگوں سے مسئلہ حل ہی نہ ہو، سب لوگ اپنے اپنے عقائد پر ہی رہیں، تو پھر چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا، پانی آپ لوگوں کو میں دے دوں گا۔ اور جب آپ لوگ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، کیونکہ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ یہ آفر دجال کے ظہور سے پہلے پہلے، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے پہلے پہلے کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے۔ اور آخر میں علی بھائی سے ایک میری ریکویسٹ ہے، ایک میری درخواست ہے کہ علی بھائی آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے بلائیں، سب کو اکٹھا بلائیں اور ان سے مسئلہ حل کروائیں۔ علی بھائی کس بات کا ڈر ہے؟ یہ لوگ مر جائیں گے، کبھی بھی قرآن اور حدیث پر ایک نہیں ہوں گے، اور اگر ایک ہو جائیں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی جو روزی روٹی ہے وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ پرست لوگ کبھی بھی قرآن حدیث پر ایک نہیں ہوں گے۔ علی بھائی اس طریقے سے ان لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور آخر میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے علماء سو، کر لو اس پر غور، قرآن کا عقیدہ اور ہے اور تمہارا عقیدہ اور عوام کے لیے بھی ایک شعر عرض کیا ہے کہ جاگ مسلمان جاگ اور کر لے تو بھی اس پر غور، علماء سو کی تعلیم اور ہے، قرآن حدیث کی تعلیم اور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔